الحمد لله نحمده حمد مواحد يمحو توحيد ما سوى الواحد الحق ويتلاشى ونمجد تمجيد من يصرح بأن كل شيء ما سوى الله باطل ولا يتحاشى ونشكره إذ رفع السماء لعباده سقفا مبنيا ومهد الأرض بساطا لهم وفراشا وقور الليل على النهار وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. تمام تاریخ اس اللہ کے لیے ہے جس نے محض اپنے فضل کرم سے دنیا میں انسان کے لیے اسباب معاش کو پیدا کیا. ایسے اسباب، ایسے صورتی، ایسے طریقہ کار ایجاد کیا اللہ تعالیٰ نے جس سے بندے اسباب معاش کو آرام سے حاصل کر سکے. اسباب معاش کو حاصل کرنے میں بندہ دیکھے کون سا صحیح ہے کون سا غلط. صحیح اسباب معاش کو اختیار کرے، غلط اسباب معاش کو چھوڑ دے. وَنَشْكُرُهُ إِذْ رَفَعَ السَّمَاءَ لِعِبَادِهِ سَقْفًا مَبْنِيًّا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے آرام و راحت کے لیے اتنا بڑا اونچا آسمان بنایا جس سے بارش برساتا ہے اور بندوں کے لیے اسباب معاش پیدا کرتی ہے. وَقَوَّرَ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا. دن اور رات کو چکر دیا. دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتی ہے. ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر پکڑا نہیں جاتا. ایک دوسرے کے پیچھے چکر لگاتے رہتے ہیں. کہتے ہیں اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ بندہ کے لیے اسباب معاش پیدا کرتا ہے. دن رات کے چکر میں اللہ تعالیٰ بندوں کے کھانے پینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب معاش میں جو حلال ہے، جو طیب ہے، جو پسندیدہ ہے، اللہ جل شانہ کے نزدیک پاکیزہ ہے، اس کو طلب کرنا، پاکیزہ قسم معاش کو طلب کرنا یہ بھی ایک فرض ہے شرعی فرائض میں سے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے. ان فرضوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے اسباب معاش میں جو حلال ہے، جو جائز ہے، جو اللہ کو پسند ہے، ایسے اسباب معاش کو طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا. وقال علیہ الصلاۃ والسلام ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سے بہتر کھانا، عمدہ سے عمدہ کھانا پینا، اس سے بہتر کوئی نہیں کہ بندہ اپنے ہاتھ کے کمائی سے کھاتا پیتا رہے. ہاتھ سے اپنے ہوشیاری سے کوئی کام کرتا رہے
دستکاری کرتا رہے، اس سے وہ اپنا پیٹ بھرتا رہے، قلب معاش تلاش کرے اپنے اسباب سے، اپنے حیثیت سے، یہ بہتر سے بہتر کھانے پینے کا طریقہ ہے۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اسی طرح اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، امانت دار تاجر، سچا تاجر، ٹھیک شریعت کے مطابق تجارت کرنے والا تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن، قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو اندازہ لگاؤ، بیٹھا ہوا مالداروں سے کاروبار کر رہا ہے، مگر کاروبار کو اس میں سچا دیا، کاروبار میں دھوکہ نہیں دیا، امانت داری سے کام لیتا رہا، ایسے تاجر کا درجہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا درجہ ہے! یہ اپنے مال و دولت سے کام کر رہا، مگر سچا طریقہ اختیار کیا، صحیح طریقہ اختیار کیا، غلط طریقہ سے اپنے کو بچایا، تو وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ یہ بھی گویا شہیدوں کے درجہ کے برابر، صدیقین کے درجہ کے برابر، نبیوں کے قریب قریب برابر کے درجہ والا ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین، ایسا تجارت کرنے والا جو سچا ہو، صحیح بات کرتا ہو، غلط بات نہیں کرتا، اور امانت دار ہو، خیانت نہیں کرتا۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام ان موسیٰ علیہ السلام آجر نفسه 8 سنین او عشرا علی عفت فرجه و طعام بطنه، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، اپنے پیٹ کی حفاظت کے لیے انہوں نے اجرت پر، تجارت پر کاروبار کرتا رہا 8 سال یا 10 سال کا۔ یہ ایک نبیوں میں سے ایک نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، جس نے اپنے آپ کو کاروبار پر لگایا، اجرت پر لگایا، نوکری پر لگایا، دوسرے کے گھروں میں 8 سال یا 10 سال کے لیے، اس شرط کے ساتھ کہ ان کے شرمگاہ کی حفاظت رہے اور بطن اور پیٹ کی حفاظت رہے، پیٹ کی حفاظت رہے۔ پیٹ حفاظت رہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایسے چیز کھائے پیے جس سے اس کا حلال پیٹ بھرے، حلال پیٹ بھرے، پیٹ کے اندر حرام چیز نہ جائے، نہ کرے۔ اس پر کتنا بھی محنت کرنا پڑے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو محنت کر کے بتا دیا، دیکھو محنت کرو تو کرو، اس لیے کرو تاکہ تمہارے پیٹ حفاظت رہے، تاکہ تمہارے شرمگاہ حفاظت میں رہے، ناجائز کام ان سے نہ ہو۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام لرجل اذهب فاعتق وبيع، فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من التجيء المسألة نكبة في وجهك يوم القيامة۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ مانگ رہا ہے لوگوں سے، سوال کر رہا ہے لوگوں سے کھانے پینے کے لیے، اور وہ ہٹا کٹا موٹا تازہ انسان اس کو بلایا اور کہا تجھ کو چاہیے تھا مزدوری کرنا، لکڑی جمع کرنا، جنگل میں جانا، پہاڑ میں جانا، وہاں جا کر تم لکڑی جمع کرو اور لکڑی کو بیچا کرو اور ایسے سے اپنا پیٹ بھرو، ایسے سے اپنا شرمگاہ کی حفاظت کرو، اس سے ناجائز کام سے بچو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ بتا دیا لوگوں کے سامنے، آج پہلاتے رہنا یہ اچھی بات نہیں، یہ کسب معاش نہیں۔ اگر اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے مانگنے کو کسب معاش بنا دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کے پیشے سے اس کو بچایا۔ تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو جا کر لکڑی کاٹے اور جنگل میں کام کرے، وہاں سے لکڑی لا کر بیچو، ایسے سے اپنا زندگی گزارو۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جمعہ کے لیے آ جاؤ، جمعہ کے پہلے سے جمعہ کے انتظار میں بیٹھے رہو، جمعہ کے فضیلت حاصل کرو، جب جمعہ پڑھ لو اب یہاں جمع ہو کر بیٹھے نہ جاؤ، اب کماؤ۔ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے رزق تلاش کرو۔ دیکھو جب تک عبادت کرتا ہے تو عبادت ہے، جب عبادت سے فارغ ہو جائے تو انسان کسب معاش کے لیے فکر کرنا، جو حلال کسب معاش ہو یہ بھی انسان کی ذمہ داری میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق کسب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔